الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الرشيد وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب محبت اور عقیدت کے ساتھ مل کے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اولیاء ملتہ اجمعین۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت محفل سادات کرام، معزز و مکرم علماء کرام، جملہ عشاقان صحابہ و اہل بیت، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں۔ مالک کائنات جل جلالہ ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کا یہ خوبصورت پروگرام ترتیب دینے پر انتظامیہ محفل مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یہ پنکھا بند کر دیجیے۔ انتظامیہ محفل مبارکباد کے مستحق ہیں اور جن احباب نے دام درم سخن قدم تعاون فرمایا، اللہ تعالیٰ سب کو قدم قدم پر خیر و برکت نصیب فرمائے۔ کثیر تعداد میں میرے یمین و یسار میری ملت کے علماء تشریف فرما ہیں اور اہل سنت اہل اسلام کی بھی ایک تعداد یہاں جمع ہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان سب کی عزت و وقار میں برکات عطا فرمائے۔ بالخصوص رونق محفل حضرت علامہ مولانا قاری محمد تقدس علی سکندری صاحب آپ تشریف رکھتے ہیں۔ آپ کی یہ خوبصورت محنت ہمارے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اور آج کی اس محفل کی برکات اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ آپ توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ یہاں سے ہم ضرور کچھ نہ کچھ سیکھ کر جائیں گے۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرما تھے۔ آپ کے پاس حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ آپ کے والد گرامی تشریف لائے اور انہوں نے آ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، حضور یہ بتائیے کہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ رحمت عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سچ بولنا یہ سب سے اچھا عمل ہے۔ ان کا کچھ اور فرمایا، اگر کوئی تمہیں امانت دے تو اس امانت کو واپس کر دینا، اس میں خیانت نہ کرنا، یہ بھی بہت اچھا عمل ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور ہمارے لیے بھی ارشاد فرمائے۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنا یہ بھی تمہارے لیے بہت اچھا ہے اور میری ذات پر درود و سلام پڑھنا یہ بھی تمہارے لیے بہت اچھا ہے۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے اور آپ کی ذات پہ درود پڑھیں گے تو اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمہاری غریبی کو ختم کر دے گا اور ہر قسم کی تنگ دستی ختم ہو جائے گی اور تمہارے ہاں فراوانی ہو جائے گی۔ اس واسطے ہم سب کو چاہیے کہ سچ کو اپنائیں، امانت اگر کوئی دے تو اس میں خیانت نہ کریں، جو ٹائم ہو اس پہ واپس کریں اور اللہ کا ذکر بھی کریں اور محبوب کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود و سلام بھی پڑھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس ہستی کا ذکر ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ تاجدار صداقت ہیں، یار غار و مزار ہیں، خلیفہ بلا فصل ہیں اور افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابی بکر صدیق ہے۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں
آقا کریم علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا انت صاحبی علی الحوض و صاحبی فی الغار، فرمایا تو غار میں بھی میرا صاحب ہے اور حوض کوثر پر بھی تو میرا صاحب ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ کی ذات اقدس، آپ کے حوالے سے کچھ نہ کچھ آج ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ گرامی قدر حضرات، جو میں نے آیت طیبہ تلاوت کی ہیں آپ کے سامنے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، فرمایا اس پر کسی کا احسان نہیں ہے کہ جس کا وہ بدلہ چکائے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، وہ تو جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور فرمایا ان قریب اللہ بھی اس سے راضی ہو جائے گا۔ یہ ہے ان آیات طیبات کا بالکل سادہ سا مفہوم جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا۔ ان آیات بینات میں جو فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس نے جو بھی کام کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں کہ بدلہ چکا ہے، یہ کس کے بارے میں کہا اور اس کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اگر آپ پڑھ کے دیکھیں، تمام علماء تفسیر نے لکھا کہ جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے حضرت بلال حبشی کو خرید کر آزاد کیا اور بڑا مہنگے داموں آپ نے خریدا، تو اس وقت کئی لوگوں نے نا ایک افواہ پھیلا دی، انہوں نے کہا کہ یار اتنا پیسہ لگا کے ایک حبشی غلام کو خرید کر آزاد کرنا یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ لگتا یہ ہے کہ یہ جو بلال ہے نا جس کو خرید کر آزاد کیا گیا ہے، اس بلال نے کوئی احسان کیا ہوا تھا حضرت ابو بکر صدیق پر، اور حضرت ابو بکر چاہتے تھے کہ میں اس کا بدلہ چکاؤں، چونکہ وہ غلام ہے اور غلام کا بندے پر کوئی احسان ہو تو ظاہر سی بات ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا بدلہ چکانا چاہیے۔ کہا کہ میں اس کا بدلہ چکا دوں، شاید اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے اتنا مہنگے داموں خرید کر حضرت بلال کو آزاد کیا ہے۔ جب یہ افواہ پھیلی نا تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کی یہ آیات نازل فرما دی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، فرمایا ابو بکر پر کسی کا کوئی احسان نہیں کہ یہ بدلے چکا ہے۔ آواز کمزوروں والی ہے، فرنٹ سیٹوں والے دھیان فرمائیں۔ یعنی دیکھیے اگر سنجیدہ فکر لوگ توجہ فرمائیں تو یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر کوئی عزت صدیق پر حملہ کرے تو سب سے پہلے جواب میرا رب دیتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کی ذات کوئی عام ذات نہیں ہے۔ اب اعتراض تو کیا تھا کافروں نے یا منافقوں نے، لیکن جواب میرا رب عطا فرما رہا ہے۔ فرمایا کہ ابو بکر کے اوپر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی، کہ جس کا یہ بدلہ چکا رہے ہیں، بلکہ اگلی بات اور واضح فرما دی إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، فرمایا تم کیا جانو، ابو بکر تو وہ ہے جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو اس کی تو نیت ہی یہ ہوتی ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے، یہ تو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ کے بارے میں اٹھنے والے سوالوں کے جواب بھی عطا فرمائے، دفاع بھی ہو گیا، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ بات تو یہاں بھی مکمل تھی، پر صدقے جاؤں میرے رب کریم کے کلام پر، میرے رب نے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب اللہ ابو بکر سے راضی ہے، یعنی رضائے خدا یہ حضرت ابو بکر صدیق کو حاصل ہے۔ اب آپ اس بات سے اندازہ فرمائیں، جس کے اعمال پر رب گواہیاں دے اور جو کام کرے تو اللہ کی رضا کے لیے کرے، اور جس کے بارے میں اللہ فرمائے کہ میں اس سے راضی ہوں، اس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی مقام و عظمت کا کیا حال ہوگا، جن کا ذکر کرنے کے لیے آج ہم یہاں ہیں، اور ان کی شان یہ ہے جو قرآن میں عرض کر چکا۔ گرامی قدر حضرات، بظاہر یہ ایک اعتراض تھا جس کا جواب دیا، لیکن یہ اس دور کے اندر آپ اور میں جتنے بیٹھے فطروں کا دور ہے، ہمارے اوپر بھی یہ بطور سبق بات ہے کہ جب کوئی حضرت صدیق اکبر پر حملہ کرے تو جواب دینا چاہیے، یہ رب کی سنت ہے۔ یہ کس کی سنت ہے؟ یہ رب کی سنت ہے۔ میرے رب نے حضرت صدیق اکبر پر ہونے والے اعتراض کا جواب دیا ہے۔
جو حضرت صدیق اکبر کی عزت کا دفاع کر رہے ہیں. بات سمجھ آئی آپ اگر آپ کو؟ یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں. لیکن یہاں پر بات بڑی سمجھنے والی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صدیق اکبر کا یہ عمل بڑا پسند تھا کہ آپ نے جو حضرت بلال کو خرید کر آزاد کیا. اگر آپ دھیان فرمائیں تو یہاں ایک اور حدیث سناؤں آپ حضرات کو, دھیان رکھیں. تو فرنٹ سیٹوں والے نوجوان جتنے بیٹھے بالخصوص میں آپ کی توجہ چاہوں گا. اللہ کی بارگاہ میں غلام آزاد کرنے کا بھی بڑا اجر ہے, یہ یاد رکھیں. اور صدیق اکبر نے صرف ایک غلام آزاد نہیں کیا, علماء فرماتے ہیں تقریباً 11 کے قریب غلام وہ آزاد کیے جن کے بارے میں نبی پاک کی خواہش تھی. سمجھ آ رہی ہے؟ ان میں سے 5 یا 4 علماء نے عورتیں اور باقی مرد, ان سب کو خرید کر حضرت صدیق اکبر نے آزاد فرمایا. اور سب سے زیادہ چاہت جس کے لیے تھی وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ. لیکن یہاں بیٹھے نا, میں ایک حدیث شریف آپ کو سنا دوں. یہ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے کتاب المساجد میں, اور آپ بھی سنیں انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. غریب صحابہ کرام جن کے پاس مال و دولت دنیا کا تھوڑا تھا, وہ آقا کریم کی خدمت میں آئے. توجہ ہے سب حضرات کی, غور سے سننے والے. جن کے پاس کو پیسہ تھوڑا ہے نا اور زیادہ لمبے کاروبار نہیں, پریشان نہ ہوا کریں, یہ حدیث سنیں آپ کو لطف آئے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس و انور میں آئے اور آ کے عرض کرنے لگے, آقا ہم نے نا آپ کی خدمت میں ایک سوال کرنا ہے, ہمیں بڑی پریشانی لاحق ہو رہی ہے. تو فرمایا بتائیے کیا ہے. انہوں نے کہا دیکھیں حضور, یہ جو ہمارے بھائی امیر ہیں نا جن کے پاس مال و دولت ہے, یہ ہمارے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں اور غلام بھی آزاد کرتے ہیں. فرمایا بالکل ٹھیک ہے. فرمایا ساتھ میں یہ صدقہ بھی کرتے ہیں. فرمایا بالکل ٹھیک ہے. یا رسول اللہ نماز اور روزہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں, لیکن ہم نہ صدقہ دے سکتے ہیں چونکہ غریب ہیں, نہ ہم غلام آزاد کر سکتے ہیں چونکہ غریب ہیں. اب یہ نمازوں کا ثواب بھی لے گئے اور روزے کا ثواب بھی لے گئے اور ساتھ میں یہ صدقہ کا اور غلام آزاد کرنے کا بھی, ہم تو پیچھے رہ گئے, یہ تو جیت گئے. بات بڑی توجہ طلب ہے, سارے حضرات غور سے سنیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ ہمیں یہ فکر ہے کہ یہ تو ثواب میں ہم سے آگے ہیں, ہمارے پاس بظاہر مال نہیں ہے, تو اب ہم کیا کریں؟ یا ہمارے لیے دعا کریں تاکہ مال آ جائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان غریب صحابہ کرام کی یہ بات سنی نا کہ یہ کہتے ہیں کہ وہ غلام بھی آزاد کرتے, صدقہ بھی کرتے, ہمارے پاس پیسہ نہیں, تو ہم کدھر جائیں, ہمارے پاس ثواب کیسے آئے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں کہ اگر تم کر لو تو تمہارا ثواب بھی ان کے برابر ہو جائے. جو فرمایا مسلم شریف ہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو کیا ہی بات ہے, ہمیں بتائیے کیا عمل ہے. تو میرے نبی نے جو جواب دیا, مسلم شریف پڑھ رہا ہوں, توجہ مفہوم حدیث سنا. فرمایا جب بھی تم نماز پڑھتے ہو اس کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لو, اللہ تعالیٰ تمہیں غلام آزاد کرنے کا بھی ثواب دے گا, اللہ اپنی راہ میں خیرات کرنے کا بھی ثواب عطا کرے گا. بات سمجھ آئی ہے؟ جتنے حضرات بیٹھے ہیں جن کے پاس پیسہ تھوڑا ہے وہ بیچارے صدقہ نہیں کر سکتے, زکات نہیں دے سکتے, یا کوئی اور بڑی نیکی نہیں کر سکتے, آپ پریشان نہ ہوا کریں. آپ نماز پڑھ کے یہ تسبیح کر لیا کریں تو آپ کو یہ ثواب ملے. بلکہ یہ حدیث میں موجود ہے, آقا کریم نے فرمایا تمہارا ثواب ان کے برابر ہو جائے گا اور بعد والے جو بھی کریں یہ آپ کے برابر نہیں ہو سکتے کیونکہ تمہیں ثواب میں دے رہا ہوں اللہ کی بارگاہ سے. اب آپ سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو. تو اس واسطے اگر دنیاوی مال تھوڑا ہونا تو پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ اسی لیے فرمایا کہ جو غریب ہے وہ امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا. یہ باقاعدہ حدیث شریف ہے اور صحاح ستہ میں حدیث ہے. آپ کی توجہ دائیں بائیں ہو رہی ہے, میری طرف دیکھیں بیٹا, میں تقریر کر رہا ہوں, ناراض نہیں ہونا آپ نے, آپ مجھے دیکھیں. تو گرامی قدر حضرات اس واسطے جن کے پاس پیسے تھوڑے پریشان نہ ہوا کریں, بس آپ نے ایک کام کرنا ہے, اللہ سے کبھی شکوہ نہیں کرنا. یہ یاد رکھیں, بس اوقات کوئی غریب ہے تو سیدھا جنت میں جائے گا, ایسا نہیں ہوگا. اگر وہ غریب ہے اور وہ شکوے کرتا ہے اور وہ اللہ کی اس تقسیم پر راضی نہیں رہتا, اس کو زیادہ مجھے تھوڑا یہ کیا ہے, وہ کیسے جنت میں جائے گا؟ اور اگر غریب ہے اس کی حرکتیں تو ٹھیک ہونا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ مطلب وہ پیسے کا غریب ہو, عقل اور عقیدے کا غریب نہ ہو, تو پھر مزہ آتا ہے. اور اگر وہ غریب ہے اور شکوے کرتا ہے تو وہ جو تھوڑا بہت ہے وہ بھی ضائع کر بیٹھے گا. اس واسطے شکوے نہ کرے, اللہ کی رضا پہ راضی رہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 500 سال پہلے جنت عطا فرما دے. اور آپ کو پتہ ہے اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کا ثواب کیا ملتا ہے؟ یہ بھی چلتے چلتے حدیث سن لیجیے.
یہ تفسیر روح البیان اگر پڑھے تو سورہ وتین کی تفسیر کے اندر آپ نے اس بات کو لکھا ہے. یہ حدیث شریف میں باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ نمازیں پڑھنے والا, اللہ کا ذکر کرنے والا, روزہ رکھنے والا, تلاوت کرنے والا, صدقہ و خیرات کرنے والا, تسبیحاں پڑھنے والا, نیکیاں کرنے والا, جب وہ بندہ بیمار ہوتا ہے اور وہ نہ نماز پڑھ سکتا ہے, نہ تلاوت کر سکتا ہے, نہ روزہ رکھ سکتا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے فرماتا ہے کہ بھائی اس کا ثواب لکھ کر. تو وہ کہتا ہے باری تعالیٰ میں تو تیرے حکم کا پابند ہوں, تیرا حکم کھا کے جب نیکی کرے گا تو میں لکھوں گا, نیکی تو کی نہیں تو میں کیوں لکھوں, اور اگر آپ تو کہتا ہے تو میں لکھ لیتا ہوں, میں تو تیرے حکم کا پابند ہوں. تو حدیث شریف میں اللہ فرشتے سے بولے کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ بتا اگر یہ بندہ تندرست رہتا تو پھر یہ نمازیں چھوڑتا؟ کہا نہیں باری تعالیٰ یہ تو نہیں چھوڑتا, اس کی تو عادت ہے. تو فرمایا بیماری کس نے دی ہے؟ کہا باری تعالیٰ تو نے دی ہے. تو فرمایا کس نے کیا کیا؟ کہا باری تعالیٰ یہ راضی رہا, اس نے شکوہ ہی نہیں کیا. فرمایا بیماری بھی ہم دیں اور یہ صبر بھی کرے, ہماری رضا پر بھی راضی رہے اور ہم ثواب بھی نہ دیں, یہ تو کریم کی شان ہی نہیں ہے نا. فرمایا اگر یہ صبر کر رہا ہے تو سابقہ عادتوں کے مطابق اس کو صدقے کا ثواب بھی دو, نماز کا بھی دو, تلاوت کا بھی دو, روزے کا بھی دو, جو جو نیک اعمال کرتا تھا آج یہ بیماری میں ہے لہذا اس کو ثواب عطا کرتے چلے. بات سمجھ آئیے کوئی نہیں جائے گا آپ حضرات کو. تو آپ جتنی نظرات تشریف فرمائیں اپنی اصلاح کر لیں, آپ نے آپ کو نیکی کے راستے پر لے آئیں. اس سے اچھا سودا کون سا ہے کہ بندہ بیمار بستر پہ پڑا ہوا ہے, کر کچھ نہیں سکتا, ثواب مل رہا ہے. اور میں نے حدیث سنائی, آپ نے سنائی, سیٹوں والے دھیان فرمائیں گے نہ یاد ہے, میں نے حدیث شریف سنائی آپ کو بھائی, اور صحیح و سند ہے, صحیح و متن ہے. اس واسطے نیک اعمال کرے, تسبیحات, درود پاک, تلاوت کلام پاک کرتے رہیں گے. اگر بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے نہ کر سکے تو اللہ ثواب ضرور عطا, کیونکہ وہ کریم ہے. شکوہ نہیں کرنا. آپ کو بات سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ اگر آ گئی ہے تو پھر تھوڑا سا آگے چلے. یہ ساتھ میں اصلاح کرنی پڑتی ہے نا, آپ کو پتا ہے کہ میں تو حضرت عطار کا نوکر ہوں, اس لیے یہ اصلاح کا پہلو ہمیں ساتھ ضرور رکھنا پڑتا ہے. اور اصلاح دو طریقوں میں ہوتی ہے, عقیدے میں بھی, عمل میں بھی, وہ دونوں اصلاح کے ساتھ جاری رہے گی. تو گرامی قدر حضرات, حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے بڑے غلام خرید کے آزاد کیے, لیکن سب سے زیادہ خوش آقا کریم پتہ کب ہوئے؟ جب حضرت بلال کو خریدا تھا. میں جتنے بھی میری ملت کے علماء بیٹھے ہیں بالخصوص آپ کی توجہ, اور بالعموم جتنے علاقہ بھر کے اس شاہکار مصطفیٰ بیٹھے میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ نے امیہ بن خلف سے حضرت بلال حبشی کو خریدا نا, توجہ ایسا بتا رہا تو آپ خرید کر لے کے گئے نبی پاک کی بارگاہ میں اور کہا یا رسول اللہ یہ میں خرید کے لے آیا ہوں. آپ کو عشق کی داستان بھی تھوڑی سی سن لینا تاکہ لطف آ جائے, اور تھوڑا سا کرنٹ بڑھ گیا ہمارا. آقا کریم نے جب حضرت بلال حبشی کو دیکھا نا تو آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ اس نے میرے لیے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں. اور یہ جو میں بات سنا رہا ہوں یہ مولانا روم نے لکھا ہے بصری شریف کے اندر. آقا کریم علیہ السلام نے وہاں پر فرمایا, پتہ نہیں میں کیسے سمجھاؤں آپ کو یار, یقین کرو اس کی داستان آپ حیران ہو جائیں گے. آقا کریم نے فرمایا اے ابو بکر میرے پاس آ گئے. کس نے خریدا ہے؟ یہ آقا میں نے خریدا ہے. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تو جا رہا تھا تو تھوڑے سے پیسے مجھ سے بھی لے جاتا تو اس کے خریدنے میں بھی شریک ہو جاتا. اس بات کو سمجھیے, اگر یہاں کچھ ہے تو ورنہ نہیں, یا مجھ سے بھی پیسے لے لیتا میں بھی شریک ہو جاتا. اتنا قیمتی ہے بلال, میں بھی شریک ہو جاتا. پر سچے جب صدیق اکبر کے, کون ایسا پیار کرے گا نبی سے؟ حضرت صدیق اکبر رونے لگ پڑے اور کہنے لگے حل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ, حضور کیا میں اور میرا مال آپ کے نہیں ہے؟ تو کہا میرے ہی ہے. تو پھر فرمایا آقا آپ یہ نہ کہیں کہ مجھ سے پیسے لے لیتا, یہ پیسے بھی آپ کے ہیں, بلال بھی آپ کا ہے, ابو بکر بھی آپ کا ہے. لیکن رکنا ابھی بات آ گئی. یہاں پر جو بات سمجھنے والی وہ یہ ہے, حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا, میں حیدرآباد کے عاشقوں کو کہتا ہوں توجہ کرو, حضرت ابو بکر صدیق نے کہا حضور پیسے لے کر میں آپ کو شریک کیسے کرتا؟ شریک کہتے ہیں پارٹنر کو. توجہ نہیں فرمائی, کیمرے والے بھائی جلدی بیٹھنا. کہا
शरीक कहते हैं पार्टनर को, शरीक कहते हैं हिस्सेदार को, शरीक कहते हैं जो आधे का मालिक हो। आका हम आपको शरीक नहीं समझते, हम आपको हबीब समझते हैं। शरीक आधे का मालिक होता है और हबीब तो कुल का मालिक होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकीर, नारे तकीर, नारे हैदरी, उलमाए सुन्नत। आवाज बहुत जवानों की कईयों की कमजोर आई है, वो तरक्की करते बैठे, बोलो ना सुभान अल्लाह। सारे खुदा के बंदो, तुम्हें इस बात की समझ आई है मैंने क्या कहा है? हजरत अबू बकर सिद्दीक के जुमले की समझ आई है? हजरत अबू बकर कहते हैं आका हम आपको शरीक नहीं समझते, हम तो हबीब समझते हैं। शरीक आधे का मालिक होता है, हबीब कुल का मालिक होता है। बरेली के गैरतमंद ईमान का कलम वो जोश में आया, लिख दिया, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। ये है शेर का तर्जुमा और ये है इस रिवायत का पसे मंजर। अगर समझ आ गया है तो लुत्फ तो ले लो ना। बात समझ आई आप रात को? लेकिन रुकिए रुकिए, यहाँ पर ऐसे भी बात नहीं ना, बात तो थोड़ा सा आगे चलेगी ना। आप जब हजरत बिलाल हबशी को आजाद करवाने के लिए निकले ना जिस दिन, तो आपकी बड़ी तलब तड़प और तमन्ना थी कि उमैया अपने मुंह से बोल पड़े ना तो फिर बात बनती है। चूंकि एक ये कहना कि मैं खरीदना चाहता हूं ये और बात है, और एक ये वो खुद कहे तू ले ले, इन दोनों बातों में फर्क है। क्योंकि जब बंदा कहे ना कि इसको बेच दे तो अगला कह सकता है तुझे क्या है भाई, क्यों खरीदा है, और सौदा वो तोड़ भी सकता है। और जब वो मुंह से कह देना कि मैं बेचना चाहता हूं तो अगला कहता हूं मुंह आंखें अब मैं तुझे भागने नहीं दूंगा। इसमें यह रात था। आप ना एक दिन गुजरे तो वो हजरत बिलाल हबशी को ना सजाएं दे रहा था। आपने सुना होगा उलमा से, गरम रेत पर लेटाता है, गरम पत्थर सीने पर रखता है, बड़ी तकलीफें देता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हो मैया क्यों इसको मारते हो, क्यों तकलीफ? कहता है ये हर वक्त अहदुन अहदुन कहता रहता है। बाद उलमा ने कहा सिर्फ अहदुन नहीं कहता था, साथ में अहमदुन भी कहता था। नहीं तो जो फरमाया बदलाव में सिर्फ अहदुन नहीं कहता था, अहमदुन भी कहता था। ये हो कैसे सकता है? वो आशिक और सिर्फ खुदा का नाम ले, वो खुदा का नाम भी लेता है, साथ मुस्तफा का नाम भी। और जो है कि कोई नहीं आप बदलाव की कहता है इसलिए मैं सजा देता हूं। उसने कहा अच्छा ऐसा ना किया कर। उसने कहा चलो अबू बकर तू ना इस इलाके का बड़ा समझदार फर्द है तो तेरे कहने पर मैं छोड़ देता हूं, लेकिन इसे समझा। आप गए हजरत बिलाल के पास, कहने लगे यार इस बदबख्त के सामने नाम ना लिया कर, ये तुझे तकलीफें देगा। कहा अबू बकर ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा। जब हजरत अबू बकर गए उन्होंने फिर नाम लेना शुरू कर दिया। हजरत अबू बकर दोबारा आए तो वो फिर सदाएं दे रहा। आपने कहा क्या हुआ? कहता तू रोक के गया, ये तो रुकता ही नहीं है। अब समझते तो हजरत अबू बकर भी थे, भी कैसे रुके। चलो ना बोलो, कोई ऐसी बात नहीं, पता नहीं किन बातों पे बोलो, कोई मसला ही नहीं है मुझे, समझ आए? वो कहने लगे कि ये नहीं रुकेगा, तुझे कैसे बताऊं कि जो आग इश्क की इसके अंदर है वो तो अब बुझने वाली नहीं है। लेकिन फिर दोबारा फिर कहा ना मार। उसने कहा समझा दे। आपने फिर हजरत बिलाल को समझा कि यार कहने दे, रहने दे। उन्होंने कहा ठीक हो गया। जब चले गए फिर नाम लेना शुरू कर दिया। सिद्दीक अकबर तीसरी मर्तबा फिर आ गए। जब आए ना तो कहा यार क्यों तकलीफ देगा, तो उसने उस वक्त उसके मुंह से निकला अबू बकर तुझे इतना ही पसंद आता है तो खरीद ले। हाय 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 हाय, आज समझ गए, जिंदाबाद। आप वहीं बैठ गए। फरमाया यही तो तेरे मुंह से निकलवाना था, यही तो निकलवाना था। आपने फरमाया बैठ मेरे साथ, बता कितने का ये मुझे देगा। तो उसने हजरत अबू बकर को ऐसे देखा, भाई तू खरीदना चाहता है? तो कहा तुमने कहा है तो खरीदना ही चाहता हूं। अच्छा तो कहता जी 10 दिरहम का। फरमाया डन हो गया। आज तक दोनों वाली है, दूसरी बात ही नहीं की। उसने फिर हजरत अबू बकर को देखा, अबू बकर 10 दिरहम का ये गुलाम? उसने कहा नहीं मैं 100 का लूंगा। फरमाया डन हो गया। उसने कहा यार 100 रुपए पे मन गया, अबू बकर को क्या हो गया? वो कहता नहीं मैं साथ में सोना लूंगा, इतने हो किया। फरमाया डन हो गया। उसने कहा चांदी।
रहा है। बेटा इधर देखो, मोबाइल की दुनिया में आके बात ना खराब करो, तवज्जो, इस बात को समझो मेरे भाई। जब उसने फिर कहा कि तेरा गुलाम है जिसका नाम निस्तास है, मैंने वो भी लेना है, आपने फरमाया दम हो गया, पैसे, सोना, चांदी, गुलाम, फरमाया देता हूं। इतने में ऊपर से कुछ बंदे आगे कहने लगे, यार उमैया शर्म कर, अबू बकर सिद्दीक से जो कहता जाता मानता जाता है, हयानिया की क्या सौदा। उमैया बिन खल्फ ने कहा, ये पैसे, ये चांदी, ये सोना, ये गुलाम दे दो और बिलाल ले जाओ। हजरत सिद्दीक अकबर ने सब कुछ उसे दिया और हजरत बिलाल को ले लिया। अब जब हजरत बिलाल को लिया ना, अब पता चलेगा। अल्लामा सिकंदरी साहब इतनी मोहब्बत से तुम्हें जुमे पढ़ाते हैं, तकरीरें करते हैं, अब पता चलेगा उसका इजहार तुम कैसे करते हो। तवज्जो, उमैया बिन खल्फ मुस्कुराने लग पड़ा, हंसे। तो हजरत सिद्दीक अकबर कहते हैं, तू क्यों दांत निकालता है, क्या मसला है? उसने कहा, मैं अबू बकर तुझे बड़ा सियाना बंदा समझता था, बहुत बड़ा ताजर समझता था, मैं बड़ा जमाना शनास समझता था, मुझे आज पता चला है तुझे तो सौदा करने का पता ही नहीं। आपने कहा हुआ क्या है? कहता ये बिलाल, अगर तू फरीदों में मांगता तो मैं दे देता, एक दिन में मांगता तो मैं दे देता, तुमने इतनी दौलत दे दी और इस काले गुलाम को ले लिया। हजरत अबू बकर उसके खड़े हुए और अपने सीने पे हाथ मार के कहा, ओए उमैया, मैंने जिंदगी में बड़े सौदे किए हैं, पर जैसे तुझे लूटा है मैंने किसी को लूटा भी तो नहीं है। समझ आ रही है तो सुभान अल्लाह। कैसे वाह भाई वाह, वो दीवाना पीछे बैठा भी तुमसे बाजी ले गया है। अल्लाह आपको खैर बरकत से नवाजे। 2 मिनट मुझे दें, जब आपका जी चाहे फिर नारा लगा सकते हैं। बताइए इस बात ने लुत्फ दिया कि नहीं दिया? फरमाया मैंने बड़े बड़े सौदे किए हैं, उमैया जैसे तुझे लूटा है ना, क्या जुमलों में चाशनी है यार। और जी में साड़ी पंजाबी करें, जी में मतलब लुटेरा है ना। मेरा ख्याल है पंजाबी समझने वाले काम में 5 किलो का सार हिला रहे हैं, जबान नहीं हिला रहे। चलो नहीं यार, साथ को क्या है यार। और बाबा कहा कि मैं तेनू लुटिया ना, इंज मैं किसी को लुटिया नहीं। तो उसने कहा किसको खरीद लिया है? अब एक जुमला है अगर समझ आ जाए। फरमाया मैंने बिलाल को नहीं खरीदा, मैंने चाहते मुस्तफा को खरीदा। मुस्तफा को खरीदा, ये मेरे मुस्तफा की चाहत है, ये हुजूर की पसंद है और मैंने हुजूर की पसंद को खरीदा। तुझे क्या पता क्या खरीदा? समझ आई आपको? गिरामी कदर हज़रात, ये है हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु, जिन्होंने हजरत बिलाल हबशी को खरीदा और इस अंदाज में खरीदा। लेकिन यहां पर भी एक बात सुनिए, नबी पाक अलैहि सलाम को हजरत सिद्दीक अकबर का ये अमल सारी जिंदगी बड़ा पसंद आता था। सारे अमल पसंद थे, लेकिन बतौर खास ये अमल हजरत सैयदना अली अल मुर्तजा, शेर खुदा, मुश्किल कुशा, दामाद मुस्तफा, ज़ौज ज़हरा, ताजदार हल्लता, मुराद कुल कफा रज़ी अल्लाहु अन्हु। आप फरमाते हैं मैं आका करीम के पास था, आका ने 3 दुआएं फरमाई। कितनी दुआएं? और तीनों की तीनों अबू बकर के लिए थी। हजरत अली बयान कर रहे हैं। तो पूछा वो कौन सी दुआएं थी? फरमाया आका करीम ने हाथ उठाया और फरमाया रहमल्लाहु अला अबी बकर, अल्लाह अबू बकर पे रहमत फरमाए। आज की हुजूर क्या याद आया कि अबू बकर के लिए दुआ कर रहे हैं। फरमाया ज़व्वजनी इब्नतहू, पहली बात यह है कि उसने अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ किया है। समझ आ रही है आपको इस जुमले की? उसने अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ किया है। अगर आप चाहते तो मैं 2 पहलुओं से यहां बात करना चाहता हूं। पहला पहलू यह है कि जब बंदा अपनी बीवी पर मुतमइन हो ना, राजी हो और वो घर में अच्छा सलूक पेश करे, तो बंदा उसके लिए तो दुआ करता ही है, उसके माँ बाप के लिए करता है जिन्होंने इतनी अच्छी तरबियत की हो कि यार इसने तो मुझे खुश कर दिया। नबी पाक जो दुआ देते अल्लाह अबू बकर में रहमत फरमाए, उसने अपनी बेटी का निकाह मुझसे किया तो मानना पड़ेगा अम्मी आयशा का मेरे मुस्तफा से सलूक वाला रिश्ता ऐसा था कि उन्होंने नबी को राजी कर दिया। तभी तो मेरे नबी हजरत अबू बकर के लिए दुआ करते हैं जिसने आयशा की तरबियत की थी। जो नहीं फरमाई आप हजरात ने, ये बड़ा बीच वाला गहरा नुक्ता है और यहां से वो लोग गौर करें
जो हजरत अम्मी आयशा सिद्दीका पर भौंकते हैं, और नबी की बीवियां ईमान वालों की माएं होती हैं, और अपनी मां को हलाली नहीं भौंकता, हरामजादा भौंकता है। जिसके हाथ है उठा के बोले ना मैंने क्या कहा है। ओ बैठे हो तगड़े हो, तगड़े थोड़े जाए, अभी भी 3-4 बंदे डर के बैठे हुए हैं। आप जल्दी करें, बस मुझे पसीना आ गया है, तबीयत खुल गई है, आप बेफिक्र हो जाए जनाब। गिरामी का दरअसल ये अम्मा आयशा का सलूक था, जिसकी वजह से मेरे नबी अबू बकर से ये दुआ करते हैं। एक पहलू ये है, कभी हजरत अम्मा आयशा के खिलाफ कोई गंदी जुबान ना खोले, और अगर खोलेगा तो कभी हलाली हो सकता। आवाज कमजोर है तुम्हारी, कोई रिश्तेदारी है, अम्मा आयशा को भौंकने वाला कभी हलाली हो सकता, बात वो हलाली नहीं हो सकता है। और दूसरी बात, सैयदी व सनदी आला हजरत इमाम अहमद रज़ा फादर बरेलवी, आपने फतावा रज़िया में लिखा, और इसी बात को कंजुल अम्बाल अली अल मुत्तकी अल हिंदी आपने लिखा, मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह से मैंने ये एजाज मांगा, और दूसरी रिवायत में है अल्लाह ने मुझे ये एजाज अता किया, और वो क्या है, फरमाया एजाज ये है, अल्लाह ने मुझे फरमाया ऐ हबीब, तवज्जो फ्रांसीटो वालों, ऐ हबीब जिनको आप रिश्ता देंगे वो भी जन्नती है, और जिनसे आप रिश्ता लेंगे वो भी जन्नती। वालों की आवाज ही कोई नहीं, बारियां खोलो, नमाज छोड़ के कह रहा हूं भाई आपके लिए बातें, जरा सुभान अल्लाह फरमाए प्यार के साथ, जरा ध्यान फरमाए जो मैंने बात कही है। आका करीम ने यार ये एक हदीस हमें समझ आ जाए ना, मसला ही खत्म। जिनको रिश्ता दिया वो भी जन्नती, और जिनसे रिश्ता लिया वो भी। मैं ना थोड़ा सा आपको बात खोलना चाहता हूं ताकि समझ आ जाए। रिश्ता दिया किसको था? सबसे पहले लोग हजरत मौला अली का नाम लेते हैं। मैंने कहा बिल्कुल हजरत अली को भी यह कौन इनकार कर सकता है, और इस रिश्ते जैसा रिश्ता सुभान अल्लाह। और जब सुन्नी बयान करता है, सीना भी चौड़ा होता है, सर भी फखर से बुलंद होता है, लेकिन सुन्नी जब ये बयान करता है ना कि नबी पाक ने अपनी एक बेटी जिनका नाम सैयदा तय्यबा ताहिरा जाहिदा हामिदा हालिबा रकिया मुतिया मुतवक्किला साबिरा साजिदा साइबा हालिमा फाजिला हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा, आपका निकाह मौला अली से किया। तो सुन्नी साथ में ये भी बताता है, सुनो, सुन्नी ये भी बताता है कि नबी पाक की 2 बेटियां यके बाद दीगरे हजरत उस्मान गनी के निकाह में भी आई, बयान करता है। अगर ये नजर आती हैं तो वो नजर क्यों नहीं आती? हजरत मौला अली को रिश्ता दिया वो भी जन्नती, माशाअल्लाह। हजरत सैयदना उस्मान गनी को के बाद 2 रिश्ते नबी ने दिए वो भी जन्नती। वाले ध्यान फरमाए भाई। और चौथी आपकी बेटी हजरत अबू अल-आस, उनके निकाह में थी, उन्होंने भी कलमा पढ़ लिया था। उलमा बैठे मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उन्होंने भी कलमा पढ़ लिया था, वो भी जन्नती। मैंने कहा नबी ने जिनको रिश्ता लिया वो तो हो गए सारे जन्नती। मुझे बता नबी ने रिश्ता लिया किससे था? अब पता चलेगा, दाएं बाएं देख लेना और चेक करना कौन सा सुन्नी कितने टेम्परेचर पे बैठा है। लग जाता पता हमें। अजड़े अभी तक घुटने पकड़ के बैठे हो और बड़े जनाब बैठे हो परहेजी से मुसलमान बन के, और खोल के बोले करो। मैंने कहा पता हजरत अम्मी आयशा ये किसकी बेटी है? कहा सिद्दीक अकबर की। तो मैंने कहा सिद्दीक की जन्नत, कहता है पक्की। तवज्जो नहीं फरमाई। अच्छा तो मैंने कहा बताओ हजरत उम्मुल मोमिनीन अम्मा हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा किसकी बेटी है? कहा ये हजरत फारूक आजम की बेटी है। तो मैंने कहा फारूक आजम की जन्नत, कहा पक्की। अभी चेक कर लेता
आला हजरत का मलाक अत्तार का नौकर अभी चेक करता है। मैंने कहा बताओ उम्मे हबीबा किसकी बेटी है? तो बास कहते हैं मजमे में से उलमा को अलावा शायद आपको भी ना पता हो, हजरत उम्मे हबीबा किसकी बेटी? कहता है नहीं पता। मैंने कहा ये हजरत अबू सुफियान की बेटी है और हजरत अमीर मुआविया की सगी बहन है। हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा ये अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु की सगी बेटी और हजरत अमीर मुआविया की सगी। बोलो। तो मैंने कहा बता जिनको रिश्ता देना है अगर वो जन्नती हैं, जिनसे लेना है वो भी जन्नती। तो अबू सुफियान की बेटी नबी के घर है, कलमा साबित है, सहाबियत साबित है। हजरत अमीर मुआविया की भी फिर तेरे पेट में दर्द होता है और ये भी जन्नती है। अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी सुन्नी वही कौन है? इस मसले की को समझ आई आप अगर आपको? बोलो ना जरा। अगर ये एक हदीस आपको याद हो जाए तो आप पटड़ी से नहीं उतरेंगे। ये है अहले सुन्नत का मज़हब जो कुरान के भी मुताबिक है और हदीस के भी मुताबिक है। बेटा मोबाइल से निकलिए और मेरी बात सुनिए, बड़ी महंगी तकरीर सुना रहा हूं आपको, ठीक है? ध्यान कीजिए। गिरामी कदर हज़रात, अब आओ जरा अगली बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं। लेकिन आप मोबाइल दे दो यार का किसका पकड़, नाराज ना होना। रख दे रख दे रख दे रख दे जल्दी। देखो आपने मुझे इतनी दूर से बुलाया और फिर क्या तुम जनाब पीर गुलशन इलाही कादरी साहब के फोन करवाते हो और शिहाब मेरा सर खा जाता है कि पीर साहब का हुक्म टाइम देना। इतनी दूर से मैं आया हूं तुम फिर मोबाइल लेके बैठे हो। ओ भाई अब तो आंखों में आंखें डाल के तकरीर वाली बात है यार। थोड़ा सा मुझे भी मजा है कि सुन्नी जाग रहा है। मेहरबानी किया करें, मेरा एक अपना मिजाज है, मैं तालिब इल्म हूं, मुझे लुत्फ आता है जब आप गौर से मेरा सबक सुनते हैं। तो गौर के साथ सबक समात फरमाएं और उलमा जो मेरी मिल्लत के तशरीफ फरमाएं और खुश होकर दुआ देते हैं, मेरा वैसे ही काम हो जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हदीस का पहला हिस्सा है, रहमल्लाहु अला अबी बकर, अल्लाह अबू बकर पे रहमत फरमाए। क्यों? फरमाया उसने अपनी बेटी का निकाह मुझसे किया है, मेरे नबी खुश हैं। और अगला जुमला भी सुनना, ये अब बात छिड़ गई है तो इसको सिरे लगाएं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपनी दूसरी बीवियों से भी और आम पैगाम भी, फरमाया खबरदार आयशा के मामले में मुझे कभी तकलीफ न देना। मैंने क्या कहा हुजूर क्या फरमाते? आयशा के मामले में कभी तकलीफ न देना। क्यों? फरमाया आयशा की शान तुम क्या जानते हो? हुजूर बताइए। फरमाया मैं किसी भी अपनी बीवी के बिस्तर पे हूं तो कभी वही नहीं आती, आयशा वो है मैं इसके बिस्तर में होता हूं वही वहां भी आ जाया करूं। ये है अम्मी आयशा। दोबारा सुभान अल्लाह कहने से पर्चा नहीं होगा आपके ऊपर। मोबाइल और पीर भाइयों कन्नाड़िया थले कर मोबाइल। दादा बंदा तालिब इल्म है तो जाग के तो बह ना यार। मैं अपने पीर भाई को कह सकता हूँ, मैं किसी और को कह भी तो नहीं कर सकता, लेकिन आपकी तवज्जो ये मुझे पूरी दरकार रहेगी। मेरी बैटरी चार्ज रहती है जब आशिकों की तवज्जो रहती है। ध्यान फरमाइए, ये है हजरत आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा। और अगर आप इमाम रब्बानी के मकतूबात शरीफ पढ़ें तो वहां पर एक बड़ी अजीब बात लिखी हुई है। तवज्जो है, सुना दूं। एक बुजुर्ग थे, वो हर रोज ना इसाले सवाब करते थे बुजुर्गों के नाम की, और आका करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में भी सवाब भेजा करते थे, दरूद पढ़ के सदका करके, हुजूर कबूल हजूर कबूल। तवज्जो है फ्रेंड सीट वाले। एक दिन ख्वाब देखता है, मैं मफहूमन सुना रहा हूं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ पसंदीदगी वाली निगाह नहीं फरमाई। वो परेशान, या रसूल अल्लाह मैं आपकी खिदमत में तोहफा भेजता हूं, आप फिर भी मेरी तरफ निगाह नहीं फरमा रहे, इसकी वजह क्या है मुझे बताइए ताकि मैं अपने आप को ठीक करूं। तो मेरे आका ने जो जवाब दिया, फरमाया जब सवाब भेजता है तो मेरा नाम भी लेता है, बाकियों का भी नाम लेता है, तो ये बता आयशा का नाम क्यों नहीं लेता बीच में?
صدقے جاؤں تمہاری چوک کے اوپر، صدقے جاؤں۔ ورنہ بتاؤ عائشہ کا نام کیوں نہیں لیتے؟ تجھے نہیں پتا جو چیز عائشہ کے گھر سے ہو کے آئے میں محمد زیادہ پسند کرتا۔ اور توجہ ہے حضرت امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا، آپ کا رتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ کبھی خاص حضرت اماں عائشہ صدیقہ کا موضوع ہے نا تو پھر آپ کو بتائیں گے کہ حضرت اماں جان کی شان کیا، اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتی ہے کہ نبی پاک کی زوجہ ہیں اور حضور کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اعلیٰ حضرت جب فتاوی رضیہ میں اماں عائشہ کا نام لکھتے ہیں نا تو یہ نہیں لکھتے ام المومنین اماں عائشہ، نہ، آپ فرماتے ہیں ام المؤمنین بنت امیر المومنین محبوبہ محبوب رسول۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ام المومنین بنت امیر المومنین محبوبہ محبوب رسول۔ کیا جملوں میں چاشنی ہے! احمد رضا کے علاوہ کسی کو نصیب کہاں ہوئے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ۔ گرامی قدر حضرات، بات کہیں دور نہ چلی جائے، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں رحم اللہ علی ابی بکر، اللہ ابو بکر پہ رحمت فرمائے۔ کیوں؟ زوجنی ابنتہ، اس نے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کیا ہے۔ اچھا، حضرت مولا علی نے پوچھا حضور آپ نے 3 دعائیں کی، دوسری کیا ہے اور وجہ کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ ابو بکر پہ رحمت فرمائے۔ کیوں؟ فرمایا وحملنی الی دار الہجرہ، فرمایا ابو بکر ہجرت کی رات مجھے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے کے گیا، اس لیے فرمایا میں دعا کرتا ہوں اللہ ابو بکر پہ رحمت فرمائے۔ اور یہاں پر بھی اشارہ دے دوں آپ کو کیسے اٹھا کے لے کے گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ نے کندھوں پہ اٹھایا نا تو کہا حضور آپ میرے کندھوں پہ آ جائیں، حضور فوراً کندھوں پہ بیٹھ گئے۔ اور یہ نہیں کہا جیسا کہ فتح مکہ والے دن کعبے کے اندر جب 360 بت گرائے دے رہے تھے کافروں نے جو رکھے ہوئے تھے، حضرت علی المرتضیٰ نے حضور سے کہا حضور میرے کندھوں پہ آ جائیں، فرمایا تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، کعبے میں ہوں۔ تو یہ جواب ہے حضرت مولا علی کے لیے، یہ اعزاز جس کو چاہے دے دیں۔ ہجرت کی رات ہے، سفر بھی کٹھن ہے، چڑھائی ہے، دیکھا بھی نہیں ہے، پر ابو بکر کہتے ہیں حضور میرے کندھوں پہ آئے، نبی کہتے ہیں بیٹھ میں آیا۔ اس کو سمجھ آئیے سبحان اللہ فرمائے نبی، جس کو چاہے نبی اعزاز عطا کرے۔ اب یہاں اعزاز دے دیا، نبی پاک نے اپنے کندھوں پہ بٹھایا علی کو، یہ علی کا مقدر ہے، اور ابو بکر کے کندھوں پہ نبی بیٹھے، یہ ابو بکر کا مقدر ہے۔ تو اس میں سڑنے اور جلنے کی کیا بات ہے؟ کیوں تکلیف میں آتے ہو؟ اعزاز ہے، شان ہے، جس کو چاہیں جو چاہیں دیں، نبی نے عطا کر دیا۔ توجہ ہے، یہ ہے سنی کا سینہ، لفظوں میں بھی بدبو نہیں، لہجے میں بھی بدبو نہیں، کیونکہ یہ حضرت عطار کے ملنگ ہیں، اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہیں، غوث اعظم کے ملنگ ہیں۔ افراط و تفریط کا شکار نہیں ہونا، سیدھے رہنا ہے، سیدھی سڑک یہ شفاعت نگر کی ہے۔ اور سنو، میں یہاں پر ایک بات آپ کی خدمت میں کہوں، اللہ کر کے آپ سمجھ جائیں، بات عشق کی میں نے پہلے کی تو ہے، لوہا تو گرم ہے، اللہ کر کے آپ ذرا عشق کی جانیں، بڑے بھی تو مزہ ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جا رہے تھے نا حضرت ابو بکر کے ساتھ، تو حضرت ابو بکر نے ایک مقام پہ کہا حضور میں بیٹھتا ہوں اور آپ میرے کندھوں پہ آ جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو جب ایک ہوئے نا اور سفر آگے کے چل پڑا، توجہ رکھنا، اب یہ بات میں کہا عشق کی بات اللہ کر کے سمجھ جائیں۔ دوسرے دن وہ جو کافر تھے انہوں نے جب قدموں کے نشان دیکھے نا اور نشانات کو تلاش کرنے والے بندے بلائے، اور وہ نشانات پر چلتے 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 وہ نشان تلاش کرنے والا بندہ کہتا ہے، باقی سارے کافر بھی ساتھ کہتا ہے یار یہاں تک تو 2 بندے تھے، یہاں سے آگے بندہ ایک ہو گیا ہے۔ چلیے اگر نہ سمجھ آئے تو کوئی بات نہیں ہے، اگر آ جائے میں تو سکندری ڈیرے پہ بیٹھا ہوں، تو یہاں تو آپ کو بات سمجھ آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے امام صاحب ہیں اور یہ بھی فاضل عالم کرنا پڑے گا۔ اور اس نے کہا تجھے کیا پتا ابو بکر مصطفیٰ سے عشق کیسا کرتا ہے؟ وہ ظالم وہ چلنے میں
شہیدوں والے بھی سارے. اچھا یار ایک منٹ, یہ نعرہ لگانے کا کوئی انداز ہے جیسے آپ لگا رہے ہیں کہ خدا دا نام منو اور کہ بندیاں طرح نعرے دا بھی قتل کر چھڑ دے. نعرہ تکبیر. ہر غیرت مند ماں کا بچہ ہاتھ اٹھا کے بولے نعرہ رسالت. تسی جنہیں بیمار بیٹھے ہوندے نے, میں تمہیں اس کی بات ہے تسی بیمار اندر بیٹھے ہو, ایسے بولو نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. کیا بیٹھے ہو مریضوں کی طرح یہاں؟ سارے بولو یہ فرانسی کے بارے پیچھے منہ گھٹ کے بہران دے ہو, منہ گھٹ کے نہیں بہنا, ایسے نعرہ لگاؤ نعرہ تحقیق. ایسے جاگ کے بیٹھا کرو, پتا تو چلے کہ سنیوں کا مجمع ہے. ایسے تھوڑی دیر کے بعد پریزی تمہیں جناب آ جاتا ہے, بادل چھا جاتا ہے تمہارے. مناظر اسلام مفتی اعظم حضرت علامہ مولانا صاحب داد سکندری صاحب آپ تشریف فرما ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگانی میں برکت عطا فرمائے, اور جتنے بھی اہل محبت آپ تشریف فرما ہوئے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و برکت نصیب فرمائے. ایک مرتبہ سبحان اللہ فرمائیے, پھر آپ کو آگے بات ہوگا. دوستان گرامی, اس واسطے جب بھی نبی پاک کی آل کا ذکر ہو, صحابہ کا ذکر ہو, سنی بیماروں کی طرح نہیں بولتا, سنی مردوں کی طرح بولتا. سمجھ آ رہی ہے؟ اور آپ سنو جو میں بات کہہ رہا ہوں, ذرا اس کو سننے کی سعادت حاصل کیجیے اور مزہ لیجیے. ابو جہل نے پتا کیا سارے بولو, سارے بولو, سارے بولو, سارے بولو. جزاک اللہ خیر. کئی ایسے بھی بیٹھے جب میں دیکھتا ہوں تو بولنا شروع کر دیں, جب میں دیکھتا ہوں تو بولتے, جب میں نہیں دیکھتا تو چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اے سنیو, اپنی محفل کا ذوق مضبوط کرو, ٹھیک ہے, اور جاگو. لوگ جھوٹ بولتے ہیں, واہ 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 ایسے ہی جھوٹ ڈال دیتے ہیں. تمہاری آنسر سچی تو منہ میں گھٹ کے لے کے بیٹھے رہتے ہیں. کیا خوف کیا, ناراض تو نہیں ہو رہا؟ جو نہیں ناراض ہوا سبحان اللہ. بندہ بن جا, سو بھی بندہ بن جا. اب ادھر دیکھیے حضرت, جو میں بات سنا رہا تھا, آپ کی مسکراہٹ نے میرا دل خوش کر دیا کہ آپ ناراض نہیں ہوئے, ٹھیک ہے. جاگ کے بیٹھا کریں, تکڑے ہو کے ذرا سننی ہے. ہم ابو جہل کہتا ہے تلاش نہیں کرنا, آگے چلو آگے. تم کیا سمجھتے ہو عشق کسے کہتے ہیں؟ ابو بکر بھلا اپنے محبوب کو چلنے دے گا؟ کوئی نہیں سکتا ہے, نہیں چلنے دے گا. گرامی قدر حضرات, وہ آگے چلے. اور یہ بات اگر کبھی مفتی احمد یار خان نعیمی کو پڑھنے کا موقع ملے نا, تو کبھی ذرا پڑھنا. مفتی صاحب نے کمال کر دیا, اور بڑے صوفیاء نے لکھا. جب تھوڑا سا آگے گئے نا, توجہ میری طرف, توجہ ادھر دیکھیں میری طرف. حضرت صدیق اکبر پورے قدم لگا رہے تھے نا, آپ نے پورا قدم نہیں لگایا, صرف انگلیوں پر چلنا شروع کر دیا. آگے چل کے وہ جو نشان تلاش کرنے والا بندہ تھا, وہ کہنے لگا اوے یہ تو آگے سے بھی کام گھٹ گیا ہے, یہ تو صرف انگلیوں کے نشان ہیں. ابو جہل پھر بول پڑا, کہنے لگا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا یہ ابو بکر بلا ہمیں ایسے ہی پہنچنے دے گا اپنے حبیب تک؟ اب میں یہاں ایک نکتہ دے لوں, میں نے کہا ابو بکر کا ایسا کمال ہے, کافر کو نبی تک آنے نہیں دیتا, عاشق کو دور جانے نہیں دیتا. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی جڑے جانے بیٹھے, یہ ہے حضرت ابو بکر. اور میں کافر ہو آ کے بھی کہا لگ پتا جائے گا, نہیں پہنچنے دیا آپ نے, ٹھیک ہے. اور توجہ فرمانا تاکہ اگلی بات آپ کو سمجھ آ جائے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں رحم اللہ والا ابی بکر, اللہ ابو بکر پہ رحمت فرمائے. کیوں
फरमाया इसलिए हमलनी इला दारिल हिजरा, ये मुझे अपने कंधों पे उठा के लेके गया है हिजरत की तरफ। समझ आ रही है? इसलिए नबी पाक दुआ करें। और अभी दुआ का तीसरा हिस्सा बाकी है, अगर आप जागे तो वो भी सुना दूंगा। फरमा रहमल्लाहु अला अबी बकर, अल्लाह अबू बकर पे रहमत फरमाया। क्यों? फरमाया वअताका बिलाल मिन मालिही, फरमाया अबू बकर पे अल्लाह इसलिए रहमत फरमाए, अबू बकर ने अपना माल लगा के मेरा बिलाल खरीद कर मुझे दिया। और सुनना भाई, आज तो सुनना, ये कल मैंने एक जगह ये बात बयान की और आते हुए शिहाब मुझे कह रहा था मौलाना ये बात आज जरूर सुनानी है, इसने बड़ा लुत्फ दिया है। मेरी कोशिश होती है वो बात दोबारा ना सुनाई जाए, नया सबक हो, लेकिन आपकी चाहत है, बात लुत्फ वाली है तो मैं सुनाता हूं। गिरामी कदरत, ये हजरत बिलाल हबशी ये जब आया करते थे तो हजरत फारूक आजम पता क्या कहते थे? आप फरमाया करते थे बिलाल सैयदुना, लोगों ये जो बिलाल है ये हमारा सरदार है। क्या मैंने कहा? जज़ाकल्लाह, ये जो बिलाल है ये मेरा सरदार और सबका सरदार है। और अगली बात फरमाया हसनातुन मिन हसनात अबी बकर, फरमाया बिलाल कोई आलम नहीं है, अबू बकर की नेकियों में से एक नेकी का नाम बिलाल भी है। या मैं समझा नहीं सका या फिर आप, मेरा ख्याल है बात खुलेगी तो फिर बोलेंगे। अबू बकर की नेकियों में से एक नेकी का नाम बिलाल है। और अगली बात, जब फतह मक्का का दिन आया, काबे की छत पे कौन चढ़ा था? हजरत बिलाल हबशी। मैंने कहा मेरा बिलाल ना देख, ये अबू बकर की नेकी है जो काबे की छत। हाय 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 हाय, ये अबू बकर की नेकी है, काबे की छत के ऊपर है। मैंने कहा आप पता चला है बिलाल क्या है, और आप पता चला है अबू बकर क्या है। चलो अगर नहीं समझ आई, ये थी बात जो मैंने कल सुनाई थी ताकि आपको भी लुत्फ आ जाए। हजरत सिकंदरी साहब की बला आप भी तशरीफ फरमा है, दीगर मेरी मिल्लत के उलमा कसीर तादाद में जलवागर हैं और मुझे दुआ दे रहे हैं, दाद भी दे रहे हैं, अल्लाह इनको खैर व बरकत दे। सुनिए, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बंदा आजान देता है, हाय हाय हाय, देखा ना कईयों को यहां लगी बात कि कोई बात होने वाली है। आजान दे, जज़ाकल्लाह, जो बंदा आजान दे, फरमाया उसके लिए समंदर की मछलियां। यार ये बंदे नहीं बोल रहे, मेरे दिल की जाने बैठे, इतना मेरा कमजोर दिल है नहीं। तो फरमाया दरिया की मछलियां, बिल्लों के अंदर रहने वाली चींटियां, ये उसके लिए दुआ करती है। मैंने कहा बताओ समंदर में मछली को आवाज सुनती है? चींटी को पता लग जाता है अजान होने का? बिल्कुल। तो मैंने कहा अजान ने तो पता नहीं कितने देने वाले, सब के लिए कहा, सब के लिए। तो मैंने कहा चींटियां सबको जानती हैं, मदीने वाला नहीं जानता है। क्या हो गया मौलवी, तेरे दिमाग को खुदा का खौफ कर। और अगली बात सुनो, फरमाया जो बंदा आजान दे, उसकी आजान सुनकर जितने बंदे नमाज पढ़ने आए उन सब का सवाब अल्लाह ताला मुअज्जिन को भी देता है। बाएं बाएं देखना, कहीं को कमजोरी ना दिखाए। मैंने कहा आजान मैं देता हूं। अल्लामा सिकंदरी साहब आए, नमाज ये पढ़ेंगे, सवाब इन्हें भी मिलेगा, मुझे भी मिलेगा। आप आए, सवाब आपको मिलेगा, लेकिन मुझे भी, क्योंकि मैंने आजान दी है। मैंने कहा बताओ, जब बिलाल आजान देते थे, नमाज पढ़ने कौन आते थे? कहा मुस्तफा भी आते थे, अबू बकर भी आते थे, हजरत उमर भी आते थे। घर में अम्मा आयशा भी नमाज पढ़ती थी, हसन हुसैन भी पढ़ते थे, हजरत खातून जन्नत भी। इन सब की नमाजों का सवाब बिलाल हबशी के खाते में भी जाया करता। जीते रहिए बुजुर्गों, जीते रहिए। आमीन आमीन। ये देखो बुजुर्ग खड़े हो गए, मेरा काम हो गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
یہ داد ہی ہوتی ہے نا کئی کنجوس بن کے بیٹھے رہتے ہیں اور کئی خوش ہو کے داد دے دیتے ہیں. لیکن آج تو شاید ہی کوئی بزرگ ہو جو نہ بولا ہو. آج کے جتنے بزرگ بیٹھے ہیں بھائی سب کے 100/100 نمبر ہیں. سب کے 100/100 نمبر ہیں. آپ بھائی چھا گئے ماشاءاللہ. لیکن آئیے ابھی بات ختم نہیں نہ ہوئی. مؤذن اذان دے تو جتنے نماز پڑھنے آئے ان سب کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے والوں کو تو دیتا ہے, سب کا ثواب مؤذن کے کھاتے میں بھی لکھ دیتا ہے. اب میں ایک دھیرے سے جملہ کہنے لگا ہوں, اللہ کر کے سمجھ آ جائے. میں نے کہا جب حضرت بلال اذان دیتے تھے جو نمازیں پڑھتے تھے سب کا ثواب حضرت بلال کے کھاتے میں بھی جاتا تھا. کہا بالکل. تو میں نے کہا جو مؤذن اذان دے سب کی نمازوں کا ثواب اسے ملتا ہے, تو جو حضور کو امت کا پہلا مؤذن خرید کے دے پھر بتا ابو بکر کا ثواب کتنا ہوگا. کہتا ہے مولانا عقل جواب دے گئی ہے کہ کتنا ثواب ہوگا. میں نے کہا اس لیے افضلیت کا جو معیار ہے وہ نسب نہیں ہے, وہ علم نہیں ہے, وہ شجاعت نہیں ہے. افضلیت کا معیار کثرت ثواب و اجر ہے, اور ابو بکر کے پاس سب سے زیادہ اجر ہے. گرامی قدر حضرات, آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وَاعْتَقَ بِلَالًا مِّن مَالِهِ. فرمایا ابو بکر پر اللہ رحمت فرمائے. کیوں؟ فرمایا اس نے بلال کو اپنے مال سے خرید کر آزاد کر دیا. آخری باتیں, میں نے ساحل دیکھ لیا ہے, کشتی کو کنارے لگانے لگا ہوں. آپ گھڑیوں پر دیکھ لیں, آپ کے حساب سے تو ابھی 15 منٹ ہوئے ہیں, لیکن آپ دیکھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا. اچھا, واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ, کیا بات. ایسے 2 بزرگ اور ہو جائے نا تو میں تہجد تک تقریر کر سکتا ہوں. لیکن جو چوپ بیٹھے ہو, میرے دعا ہے آپ گھر جائیں, آپ کا کوئی دروازہ بھی نہ کھولیں. ایسے یار کمال والی بات ہے. ہوئے سنیو تکڑے ہو جاؤ, یہ دور بولنے کا دور ہے. نبی پاک کی آل کا ذکر آئے تب بھی بولو, نبی کے صحابہ کا ذکر آئے تب بھی. خاموشی والا دور ختم ہو گیا ہے. یہ ہماری خاموشیوں نے ہمیں مار ڈالا. اس واسطے جاگو, جو بولے گا وہی جیے گا. لکھ لیں اور سنو, جو میں بات آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں یہ صرف وقت کی ضرورت ہے کہ آپ کو کہہ رہا ہوں, ورنہ یہ تقریروں کے لیے بولنا, اونچا بولنا, یہ کوئی تقریر کے فرائض و واجبات نہیں ہے, اس کے کوئی لوازمات نہیں ہے, اس کے کوئی SOPs نہیں ہے. یاد رکھ لیں. ہاں, یہ میں وضاحت کروں, یہ صرف ایک ذوق ہوتا ہے. یار لوگ جھوٹ پر بولتے ہیں, ہم سچ پر بھی بولنا جانتے ہیں. جا رہی ہے, میں بالکل گفتگو کو سمیٹنے کی جانب آ رہا ہوں. یہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہے. یہ تو نبیت کا یہ دعا کر رہے ہیں, اور جب حضرت ابوبکر سے پوچھا کہ ابو بکر آپ کی بھی کوئی چاہت ہے, فرمایا میری بھی چاہت ہے. پوچھا آپ کی چاہت کیا ہے؟ ہائے 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 ہائے, پہلی بات پر ہی دیوانہ بول سکتا ہے. ہائے ہائے ہائے. فرمایا النظر الیک, فرمایا یا رسول اللہ نظر میری ہو, چہرہ آپ کا. والجلوس بین یدیک, فرمایا ابو بکر ہو اور آپ کی محفل ہو, اور میں آپ کی خدمت میں بیٹھا رہوں, کہیں اٹھ کے جاؤں. کاش کے محفل ہو ابو بکر و عمر کی, عثمان و علی کی. یاروں سے سنیں ہم بھی کبھی یار کی باتیں, سرکار کی باتیں. سمجھ آ رہی ہے؟ خالد حسنین خالد کی یاد بھی تازہ ہو جائے. آپ کو خیر و برکت سے نوازے. گرامی قدر حضرات, اس بات کو دھیان سے سنیے گا. آپ فرماتے ہیں حضور چہرہ آپ کا ہو, نظریں میری. ٹھیک ہے. فرمایا بارگاہ آپ کی ہو, اس بارگاہ میں صدیق رہے. فرمایا مال میرا ہو, خرچ آپ پر ہوتا رہے. یقین خواہشات سیدنا صدیق اور نبی پاک نے تینوں کو نوازا. میں نے ایک ایک اشارہ دے کے آپ سے پھر اجازت چاہنی ہے, لیکن اس سے پہلے دعوت اسلامی آپ کی اپنی تنظیم ہے. مدنی چینل دیکھتے ہیں,
جو چوپ بیٹھے تم کیا دیکھتے ہو؟ اچھا مدنی چینل، ویسے ہی اچھا ٹھیک ہے، مدنی چینل دیکھا کریں، اپنے بچوں کو نا دعوت اسلامی میں ادارے میں داخل کروائیں۔ اس کے علاوہ جتنے سنیوں کے ادارے ہیں، صحیح العقائد، صحیح الاعمال، صحیح الافعال لوگ جتنے بھی، ان سب کے ادارے میرے ادارے ہیں۔ ہم نے سب کے ساتھ تعاون کرنا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ سب کو پروموٹ کرنا ہے اور سب کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ یہ میں دعوت اس لیے دے رہا ہوں کہ صرف دعوت اسلامی نہیں، جتنے سنی ادارے ہیں، دعوت اسلامی کا ذکر کرنے کا دو مقصد ہیں۔ ایک تو آپ کو معلوم ہے کہ میں سیدی عطار کا مرید ہوں، تو میرا حق بنتا ہے کہ میں اپنے مرشد کی تنظیم کا آوازہ لگا کے جاؤں، اور دوسری پوری دنیا کے اندر منظم ترین تحریک جو کام کر رہی ہے وہ دعوت اسلامی، اللہ کے فضل۔ اس کے علاوہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں، ہماری ایک سیاسی تنظیم جس کو تحریک لبیک کہتے ہیں، وہ بھی بڑے اچھا کام کری، جس کا شوق ہو وہ بھی کام کر سکتا ہے۔ وہ جو ہے سمجھ رات کی، بالکل ہمارے سینے تنگ نہیں ہیں، جن کے ہیں اللہ کر کے ان کی ہر شے تنگ ہو جائے، اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں جی؟ جو آپ کام کرنا چاہیں صحیح العقائد لوگوں کی زیر قیادت آپ کر سکتے ہیں، لیکن دھیان رکھیے گا، جو میں بات کہنے لگا ہوں اس بات کو سمجھیے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نوازا؟ جب غار میں تھے نا تو فرمایا لو صدیق آج تیری آنکھیں ہیں اور میرا چہرہ، دیکھ لو اور جی بھر کے دیکھ لو۔ کہا جی ٹھیک ہو گیا، خواہش پوری ہو گئی۔ دوسری بات فرمایا مال میرا ہو خرچ آپ کریں۔ امام احمد لکھتے ہیں ابو بکر صدیق کا دو باتوں میں کوئی ثانی نہیں تھا۔ ایک بات یہ، نبی پاک حضرت ابو بکر صدیق کے گھر میں ایسے جاتے تھے جیسے بندہ اپنے گھر میں جاتا، اور حضرت اما عائشہ فرماتی ہے حضور ہمارے گھر میں 2 مرتبہ آیا کرتے تھے، کبھی تکلف نہیں فرمایا تھا۔ اور فرمایا دوسری بات، نبی پاک ابو بکر کے مال کو ایسے خرچ کرتے تھے جیسے بندہ اپنا ذاتی مال خرچ کرتا، اور حضور نے فرمایا ما نفعنی مال واحد قط ما نفعنی مال ابی بکر، فرمایا کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر تیرے مال نے مجھے فائدہ دیا۔ یہ خواہش بھی پوری ہو گئی۔ اور پھر فرمایا بارگاہ آپ کی ہو اور بیچ میں صدیق ہو، فرمایا لو پھر روزہ میرا ہے، میرے ساتھ ابو بکر تو بھی رہے اور رہ کہاں جائے۔ میرے نبی نے یہ بھی نواز دیا ہے۔ یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق اور یہ ہے ان کی شان اقدس۔ اللہ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک منٹ آپ نا ذرا مہربانی فرمائیں، پیچھے بھاگنے والا اور سیلفیوں والا کام آپ ختم کریں۔ ایک منٹ بیٹھیے گا، ایک منٹ سنیے، ایک منٹ بیٹھیے۔ دیکھیے بھئی یہ نا ایک منٹ ادھر عطر شاہ ادھر، یہ بھئی درمیان سے راستہ خالی کریں، میں اکیلا جاؤں گا، کوئی بندہ مجھے ہاتھ نہیں لگائے گا۔ آج پتہ چلتا ہے کون کتنا عاشق بیٹھا ہے۔ چھوڑ دو کھڑے نہیں ہونا۔